اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ تو 5th کلاس کا جو اردو ہے اس کا جو لیسن ہم پڑھ رہے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے ہم نے 2-4 سوالات کیے ہیں ایک ویڈیو میں۔ اب 2 اور سوالات اس کی جو رہ گئے ہیں وہ ہم آج کریں گے۔ یعنی پہلا سوال جس میں سوالوں کے جواب آپ کو لکھنے تھے وہ ہم نے کیا ہے۔ دوسرا سوال آپ کو کالم الف کو کالم بے سے ملانا تھا، اس کے جملے بنانے تھے، یہ بھی ہم نے کیا۔ آج ہم سوال نمبر 4 پہ جائیں گے۔ یہ سوال نمبر 4 جو آپ کی کتاب پہ ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد اور جمع لکھیے، بتائیے۔ یعنی کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے آپ کو واحد جمع بنانی ہے۔ اگر واحد ہے اس کو جمع بنانا ہے، اگر جمع ہے اس کو واحد بنانا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ یہ سوال حل کیا ہے۔ واحد الگ لکھے ہیں میں نے، جمع الگ لکھے ہیں۔ واحد میں کیا کیا آتا ہے؟ نبی، صحابی، خاتون، تکلیف، وقت، ان کے جمع ہمیں بنانے ہیں۔ نبی کا آئے گا انبیاء، صحابی کا آئے گا صحابہ، خاتون کا آئے گا خواتین، تکلیف کا آئے گا تکالیف، وقت کا آئے گا اوقات۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ خود بھی کچھ جملے لکھ سکتے ہیں، ان کے واحد جمع آپ بنا سکتے ہیں۔ تو 5واں سوال جو ہے وہ ہے، آپ کو کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے محنتی، ذیشان بہت محنتی لڑکا ہے۔ یہاں آپ دوسرا نام بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چکی، چکی کس کو ہم بولتے ہیں؟ چکی ہوتا ہے جسے ہم آٹا پیستے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ چکی، میرے گھر میں چکی ہے، یا ہم چکی سے آٹا پیس کر گھر میں روٹی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تیسرا جو لفظ وہاں پہ ہے ایمانداری، ہم کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں، یا ہم کو چاہیے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چوتھا جو جملہ وہاں پہ ہے وہ ہے قربانی، انسان میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، یعنی ہم میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پریشانی، پریشانی انسانی ذہن کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یعنی پریشانی جو ہے انسان کے ذہن کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ میں نے اس طرح 5 جو لفظ وہاں پہ دیے ہیں، ان کے جملے بنائے ہیں۔ آپ بھی خود کوشش کرنا، جس طرح میں نے بنائے اس طرح آپ ان کے لفظ ادھر ادھر چینج کر سکتے ہیں، دوسرے نئے جملے بنا سکتے ہیں۔ آگے ہم جائیں گے، آپ کو ہاں یا نا میں جواب لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند تھے، ہاں یا نا میں لکھنا۔ ہاں 2 فرزند تھے، ایک کا نام امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین۔ دوسرا جملہ جو وہاں پہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے، ان کی زندگی آرام سے بسر ہوتی تھی، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آرام سے بسر ہوتی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان نے بہت تکلیف اٹھائی زندگی میں۔ کبھی ان کو کھانا نہیں ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، یعنی ان کی زندگی جو ہے آرام سے بسر نہیں ہوئی، بہت تکالیف ان کو اٹھانی پڑی۔ تیسرا جو جملہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے عرب کی عورتیں آتی تھیں، یعنی ان سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی تھیں۔ یہ جملہ صحیح ہے، ہاں آتی تھی۔ وہ اپنا دکھ درد بانٹنے کے لیے، اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی رہتی تھیں۔ تو اسی طرح چوتھا جو ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی مدد کرتی تھیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ ان کی عورتوں کی مدد کرتی ہے۔ ہر جس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، جس طرح کا سوال لے کے کوئی عورت آتی تھی، ان کی وہ مدد کرتی تھی۔ تو آخر پہ جو آپ کو 7واں سوال اس میں ہے، آپ کو بیٹی کی عظمت کے عنوان پر 10 جملے لکھنے ہیں، یعنی ایک مضمون لکھنا ہے آپ کو 10 جملوں کا بیٹی کی عظمت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے یہاں پہ لکھا، میں پڑھوں گا آپ کو اور سمجھاؤں گا، تو آپ ان کو کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے، ایک مکمل اور کامیاب خاندانی نظام کے حوالے سے بیٹی کا وجود انتہائی اہم ہے۔ اچھی تربیت یافتہ بیٹیوں کے سبب ہی مکان گھروں میں بدل جاتے ہیں، یعنی بیٹی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی جاؤ گے، ہاں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے خفا بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت بیٹی میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، ایک مکمل خاندان، یعنی خاندان جو ہے، انسان کا وجود جو ہے وہ آگے بیٹیوں کی ہی وجہ سے بڑھتا ہے، یعنی مکمل اور کامیاب خاندانی نظام جو ہے، اس کے لیے بیٹیوں کا وجود انتہائی اہم ہے۔ یعنی بیٹی اگر نہیں ہوگی تو ہمارا خاندانی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے بیٹیوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے جو مکان ہے وہ گھروں میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی مکان ہم کہیں گے جو ایک بلڈنگ ہوتی ہے جس کی 4 دیواریاں ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے، کھڑکیاں ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں،
اس کو ہم مکان کہیں گے۔ گھر اس کو ہم کہیں گے جس اس بلڈنگ میں انسان رہتے ہیں، خوشی سے رہتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے گھر۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو مکان ہیں، یعنی مکان میں نے آپ کو کہا مکان جو ہے 4 دیواری کی چھت، دیوار اور کھڑکیاں، دروازے، اس میں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو اس کو ہم کہیں گے مکان۔ مگر مکان گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جب انسانوں کی چہل پہل اس میں ہوتی ہے، انسان اس میں بیٹھتے ہیں، یعنی جو ہے ہمارے مکان ہے وہ گھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ بیٹیوں کی تربیت کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں گے زمانۂ جاہلیت جو تھا، زمانۂ جاہلیت جو تھا اس میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنایا جاتا ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا جو جاہلیت کا دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس سے پہلے جب عرب میں جو عرب کے لوگ ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اس زمانے میں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دفنایا جاتا ہے۔ مگر علم و آگاہی کی روشنی آنے کے بعد بیٹیوں کی عظمت کو پہچانا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس نے بیٹیوں کی عظمت، بیٹیوں کی شان لوگوں کو سمجھائی کہ بیٹی کیا ہے، بیٹی سے ہمیں کیا مطلب بیٹی جو ہے یہ ہم میں سے ہی ہے، ہمارا اولاد ہے، ہمارا خون ہوتا ہے، تو ہم ان کو کیوں دفنائیں گے۔ ان نے بیٹی کی عظمت اور افادیت لوگوں تک پہنچائی، اور بیٹیوں کی عظمت جو ہے، بیٹی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح سے کرے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ یعنی خالق کائنات رب کائنات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس، یعنی جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں کا باپ ہو، یعنی جس شخص کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور وہ ان کی تربیت اچھی طرح سے کرے اور اچھی طرح سے ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح سے خیال رکھے، تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو جس طرح ہماری انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے اولاد میں بیٹی سب سے زیادہ ہمدرد اور خدمت گزار ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، اگر ماں باپ سے ہم پوچھیں گے، اس کی 2 اولادیں ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتے ہیں، ان کی جو زیادہ محبت وہ بیٹیوں سے ہوتی ہے، قدرتی طور یہ بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ کو، اور یہ بیٹی جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے کچھ جملے اس بیٹی کی عظمت پہ لکھے ہیں، ان کو آپ کاپی پہ نوٹ کرنا اور اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ میں یہ پڑھتا ہوں، بیٹی رب کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک مکمل اور کامیاب خاندانی نظام کے حوالے سے بیٹی کا وجود انتہائی عام ہے۔ اچھی تربیت یافتہ بیٹیوں کے سبب ہی مکان گھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنایا جاتا ہے۔ علم و آگاہی کی روشنی آنے کے بعد بیٹی کی عظمت کو پہچانا گیا۔ بیٹی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح سے کرے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ماں باپ کے لیے اولاد میں بیٹی سب سے زیادہ ہمدرد اور خدمت گزار ہوتی ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کا یہ لیسن جو ہے یہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے مجھے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو جو یہ میں نے ویڈیو میں سوالات جو لکھے ہیں ان کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھنا، نوٹ کرنا، تو تاکہ آپ کو کل یہ ایگزام میں کام آ جائیں گے، تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ اور ہم خدا کے حوالے، جب تک ہم دوسرا ویڈیو بنائیں گے تب تک آپ اور ہم خدا کے حوالے۔ السلام علیکم۔